جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک چھوٹا سا سروے ہے. سروے کیا ہے؟ انویسٹیگیشن بولیے, سروے بولیے, ریسرچ بولیے, تدبر بولیے. وہ ہے انسان کی زندگی پہ کہ ہماری زندگی کے لازماً 3 حصے تو ہیں. ایک میری پبلک لائف ہے, دیکھیے پبلک لائف. دوسری میری پرسنل لائف ہے. آپ لوگ بیچ میں بھی کچھ بھی بول سکتے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, سوال پوچھ سکتے کیونکہ ریکارڈنگ ہو رہی, ایسا نہیں ہے خاموش بیٹھنا ہے بول کے. تیسری میری پرائیویٹ لائف ہے. ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنے پرائیویٹ معاملات پرسنلی شیئر کر دیے اپنے خاص لوگوں سے تو پرابلم ہو جاتا. میرے پرائیویٹ معاملات, پرسنل فیملی کے معاملات آپ پبلک میں لے جا کے نہیں سکتے, بہت عیب کی بات ہے. پبلک مطلب میں پوری پبلک میں اوپن ہوں, میں جاب کر رہا ہوں, میں بزنس کر رہا ہوں, میں دنیا کے ساتھ کیسا ہوں, اٹس اے ڈفرینٹ میٹر. میں ڈاکٹر ہوں, بڑا سرجن ہوں, میں بہت بڑا انسپیکٹر ہوں, میں جج ہوں, کوئی بڑا ٹیررسٹ ہے, کچھ بھی ہے. اس کی ایک پرسنل لائف بھی ہے, اس کی بیوی ہے, بچے ہے, اس کا گھر ہے, خاص دوستاں ہیں. تو ڈیلی پرسن ٹو پرسن ڈیلی ملتے. آپ جیسا وہاں آ گئے, میں آ گیا, آپ کا انتظار کر رہا ہوں. یہ میری پرسنل لائف ہے. اور ایک میری پرائیویٹ لائف ہے. وہ پرائیویٹ لائف میں بیوی کو بھی شامل نہیں کر سکتا. میں جیسے ٹوائلٹ جا رہا ہوں, کوئی آج تک شوہر ایسا ہوں گا, کوئی بیوی بولی نہیں ہوگی چلو نا جی ٹوائلٹ کو جا کے آئیں. یہ میرا پرائیویٹ معاملہ ہے. تو آپ اپنے راز بھی ایسے ہی چھپا کے رکھیے. ہاں, خواہ بیوی کو بتانے کی کیا بات ہے. آج میں اپنی پرائیویٹ لائف جس میں میرا اپنی فیملی کا بیک گراؤنڈ ہے, اگر بیوی کو بولوں گا یا بیوی اپنا میٹر میرے کو سنائے گی تو کل میں خود اس کو تانے دوں گا نا. میں خود بولوں ارے چھوڑو, تم اپنی بہن کے بارے میں سنائے سو پورے قصے, تمہاری اماں کیا تھے, تمہارے بابا, انہیں بولتی تم فلاں وقت بولے تھے سو بھول گئے, تمہارے بابا کیا کرتے تھے. یعنی آپ کیا کریں, آپ کی پرائیویٹ لائف کو پرسنل لائف میں لا لیے. اچھا پھر یہی باتیں لے آ کے آپ دوستوں میں بول دیے تو انہیں بولتا رہے تمہارے بابا کیا کرتے تھے ہمارے کو معلوم ہے. تو کبھی بھی اپنے پرائیویٹ معاملات کو بالکل الگ سیکریٹ رکھیے. آپ اگر کسی بچے سے بات کر رہے ہیں تو الگ سے لے کے جانا, بیٹے یہ آپ کا میرا میٹر ہے, بیوی کو حق نہیں ہے بولنے کا. میں بیوی سے بات کروں بولنا بچوں آپ لوگ باہر جائیے, میں اور مما تھوڑا بات کریں. ماں بیٹی کے ساتھ جو بات کر سکتی, بیٹی ماں کو جو بات کر سکتی پوچھ سکتی, وہ باپ سے نہیں پوچھ سکتی. تو اس کا پرائیویٹ میٹر ہو گیا نا. اس کو پیریڈز آ رہے ہیں, اس کا کوئی پریگننسی کا معاملہ ہے, کچھ بھی ہے, تو آپ پہلے جب تک یہ دیواریں نہیں اٹھائیں گے زندگی بھر پریشان رہیں گے, زندگی بھر لڑتے جھگڑتے رہیں گے, اور مسائل جا کے مفتیوں سے, ڈاکٹروں سے, سائیکٹرسٹ سے پوچھیں گے. لائف کو الگ الگ کریے. اب آئیے میں آپ کو ایک بہترین ایگزامپل دینے کے لیے یہ بنایا تو میں میرا دے دیا. اب آپ نماز پہ لے کے آئیے. نماز کا اگر معاملہ ہے, اس کو کلر بدل دیں گے اپن. اگر میرا نماز کا معاملہ ہے, اب نماز میری پبلک معاملہ کیا ہے, میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں مسجد میں. پرسنل معاملہ کیا ہے, میں گھر میں آ کے سنت پڑھ رہا ہوں, نفل پڑھ لے رہا ہوں. میرا پرائیویٹ میٹر کیا ہے, سب سو رہے ہیں, میں رات میں اکیلا اٹھ کے تہجد پڑھ رہا ہوں. گھر میں پھر بھی بیوی کی آواز, بچوں کی آواز, یا ہارن کی آواز, محلے والوں کی آواز آ سکتی. جب میں رات میں 2 بجے 3 بجے اٹھ کے پڑھ رہا ہوں, سناٹا ہے, میں اور میرا رب ہے, صرف تعلق اسی سے ہے. اسے کہتے ہیں میرا پرائیویٹ معاملہ جس سے صرف اللہ سے ہے. اللہ یہاں بھی ہے, یہاں بھی ہے, یہاں بھی ہے, لیکن میں پرسنلی سارے کنسنٹریشن کو اٹھا کے اللہ پہ لایا ہوں. اللہ میری پرائیویٹ لائف سے بھی واقف ہے, پرسنل لائف سے بھی واقف ہے, پبلک لائف سے بھی واقف ہے. اور ایک, اب آپ اس کو نبی علیہ السلام پہ لے کے آ کے دیکھیے. اب نبی علیہ السلام کو کیسا کریں گے آپ. آپ کی پبلک لائف کیا تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ سارے انسانوں کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجے گئے, اٹھائے گئے. تو آپ نے دنیا کو کیا دیا, قرآن. قرآن کے اندر ریڈر بھی ہے, پڑھنے کی چیز, لکھنے کی چیز, اس کو کتاب بھی بولتے. اگر وہ آپ دوسروں کو سنا رہے تو وہ حدیث ہو گئی. حدیث اللہ ہے, یہ اللہ کی حدیث ہے.
جبرائیل کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئی, نبی اس کو اپنی زبان سے پیش کر رہے. خیر الحدیث کتاب اللہ, بہترین حدیث میری تو کتاب اللہ میں لکھی ہوئی ہے. اب آپ روایتوں کو حدیث بولیں گے, یہ خیانت ہے اللہ کے رسول کے ساتھ, اللہ کے ساتھ, کیونکہ اللہ نے قرآن کو حدیث کہا ہے 5 مرتبہ. وَمَا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اللہ نے جو تمہیں تحفہ دیا ہے وحی کا, اس کو بیان کرو. یہ اللہ کی حدیث ہے. آپ بخاری کی حدیث پڑھ کے ابو ہریرہ بولے سو ہے, محمد رسول اللہ کی باتیں زندگی میں مت کریے. قیامت کے دن آپ پکڑے جائیں گے, کتنی بھی صحیح حدیث ہوں گی, اس کو حدیث مت بولیے, اس کو روایت بولیے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پرائیویٹ میٹر ہے, یہ قرآن نہیں ہے, یہ روایات ہیں. روایات ہیں. کسی نے کسی سے کچھ پوچھا, آپ روایت, ہسٹری الگ چیز ہے, یہ روایات ہے. یہ کسی نے کسی کو بولا, کسی نے کسی کو بولا, کسی نے کسی سے پوچھا, لاسٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ارے اس کا پرائیویٹ میٹر تھا بھائی. وہ اہل بیت, اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل لائف ہے. آپ کو کیا کرنا ہے؟ کبھی آپ علی کے فضائل بیان کرے ہوں گے, کبھی ابو بکر کے کرے ہوں گے. صحابہ آپ کی پرسنل لائف تھی وہ. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویٹ لائف کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویٹ لائف یہ ہے, نمبر 1, آپ مختون پیدا ہوئے, ختنہ ہوئی ہوئی تھی آپ کی, ویڈیو چل رہا, بیٹھیے. دوسرا, آپ پڑھے لکھے نہیں تھے, امی تھے. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیج کے پڑھایا. نمبر 3, آپ پہ طلاق حرام تھا, آپ طلاق نہیں دے سکتے تھے, قرآن نے منع کر دیا. پھر 4, آپ پہ تہجد فرض تھی, آپ نے 12 شادیاں کی, آپ نہیں کر سکتے. آپ نے کھڑاوے پہنے, آپ نہیں پہن سکتے. آپ نے گدھے پہ, خچر پہ, اونٹ پہ سواری کی, آپ نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی چھوڑی, آپ نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبے پہنے, آپ نہیں پہنتے. یہ نبی کی پرائیویٹ لائف ہے میرے بھائی. اگر یہ پرائیویٹ لائف میرے لیے بھی ہوتی کوئی چیز, تو قرآن میں لکھ کے بھیجتے اللہ تعالیٰ. لوگ جہالت میں یہ بحث کرتے کہ بھائی وہ قرآن پہ پھر نماز کہاں لکھی ہوئی ہے, میں بتاتے کہاں لکھی ہوئی ہے. آپ کو پڑھنا نہیں آتا, وہ نماز کے واسطے آپ یہاں آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہم یہ بھی پڑھیں گے, آپ کی پرائیویٹ لائف بھی پڑھیں گے, لیکن وہ انفارمیشن کے لیے ٹھیک ہے. میرے کو اگر عمل کرنا ہے تو میرے کو قرآن پہ عمل کرنا ہے. یہ پبلک لائف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر میں پبلک لائف میں آپ کی پرائیویٹ لائف ملا دوں گا تو میرے کو بھی 12 شادیاں کرنا پڑیں گا. خلیری پھپھیری چچیری مومیری بہن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت تھی, دوسروں کو نہیں تھی, حرام ہے وہ. تو پھر جی دیوبند سے فتویٰ لائے, اس میں وہ آپ دیوبند سے لاؤ, دیڑواڑے سے لے کے آؤ, کہیں سے بھی, سوری, ہاں وہ دیوبند, جہاں دیو کو بند کیا ہوا ہے وہاں جا کے پڑھ کے ہے تو دیوبند ہو جاتے. تو وہ چھوڑیے, آپ کے پرابلم کیا ہے, آپ کو کیا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ بولیے. اس میں اگر کوئی ہے اعتراض تو بھی میں قرآن کھول کے دلیل دیتا ہوں. یہ سب قرآن سے جو لوگ جاہل رہتے ہیں ان کا کام ہے, جس کے پہلے سے دماغ میں کیلا ڈھکا ہوا ہے, پھر جواب لے کے نہیں آ سکتے. جواب لے کے آئے تو یہ بولتے ہیں آپ کو سمجھ میں آیا, دوسروں کو نہیں سمجھ میں آیا, اتنے ماہ تک کچھ بھی نہیں بولے. اب میں نکال کے رکھا ہوا ہوں, حضرت عمر کی روایت نکال کے رکھا ہوا ہوں. حضرت عمر نے منع کیا اور کہا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا, خاندان میں شادی مت کرو. کیا کرتے آپ؟ آپ بولیں گے اب آپ کی روایت غلط ہے, آپ کی حدیث غلط ہے. آپ قرآن کا انکار کر دے رہے, کچھ بھی نہیں. دنیا کی اب کوئی دلیل باقی نہیں رہی, اتنے دلیلیں نکل گئی. قرآن کا تو کوئی انکار نہیں کر رہے ہیں نا بھائی, کہاں لا کے کرتے ہیں. آپ کی عربی میں ان کی عربی میں فرق ہے. ہر آدمی وہی دھوکہ کھا رہا ہے جہاں پر ایک عورت نے اپنے آپ کو ہبا کیا ہو. دیکھیے مسئلہ دوسرا چلے جا رہا ہے, اس کا ٹائم خراب ہو جا رہا ہے. اس میں رہیں گے, میں اپنا ایک سبجیکٹ سنا رہا ہوں, اس کے اوپر اپن بعد میں بات کر سکتے ہیں. آپ اس میں سے اگر کچھ ہے, جیسا کہ تہجد کے لیے بولتے, تہجد ہماری نماز نہیں ہے. نہیں, جیسا آپ نے پڑھتے تو اس کے لیے سو کے اٹھنا لازم ہے بولتے بھائی. تہجد یحجد کہتے ہیں جد و جہد کرنے کو. آپ عشاء کی نماز کے بعد تہجد میں کھڑے رہے, آپ کا سونا ضروری ہے. آپ اس کو تہجد کا نام مت بدلو, قیام اللیل بولو, راتوں میں ٹھہرنا بولو, آپ سنت بولو, نفل بولو. بھائی کھانا کھا رہے ہیں, کھانے میں کیا کھا رہے ہیں؟ دعوت کس چیز کی دعوت ہے؟ برسی کی ہے, چلے کی ہے, چھٹی کی ہے, ولیمے کی ہے, جمعہ کی ہے, سالگرہ ہے. دعوتیں الگ الگ ہیں, نمازیں بھی الگ الگ ہیں. فجر ہے, ظہر ہے, عصر ہے, مغرب ہے, عشاء ہے.
تو آپ اس کا نام تہجد کیوں بول رہے ہیں؟ جہاں آرام کرنے جا رہے ہیں اس کو تراویح بول رہے ہیں. بہرحال یہ بات یاد رکھیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویٹ بات ہے. آپ مانتے کیا مجھے پہ؟ بالکل مانتے. آپ چار مینار کو مانتے؟ ہاں مانتے، کیونکہ حیدرآباد میں ہے. میں نے کب کہا کہ چار مینار میرا ہے؟ میں نے یہ کب کہا کہ میں چار مینار پہ چڑھوں گا؟ میں چڑھ کے اترا. آپ گنیش کو مانتے؟ ہاں مانتے. 50 گنیش دیکھے راستے میں ہم مانتے. یہ کام بول رہا ہوں میں کہ میں گنیش کی پوجا کروں گا، گنیش کی کتاب لے کے پڑھوں گا. کامن سینس کی بات ہے. آپ رسول اللہ کو مانتے؟ ہاں مانتے. ہزاروں ہیں ماننے والے. ذرا رسول اللہ کی بات پہ عمل کرو بولو دیکھیں گے. آپ قرآن کو مانتے؟ ہاں مانتے. کہاں سے مانتے؟ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ قرآن کو مانتے. اگر آپ قرآن کو مانتے ہوتے، قرآن پہ ایمان لائے ہوتے تو قرآن پڑھتے پھر. اگر آپ یہ سمجھتے کہ اللہ کی کتاب ہے تو آپ قرآن کو چھوڑتے نہیں تھے. آپ کھانا کھانا چھوڑ دیتے تھے. آپ سونا چھوڑ دیں گے، آپ چلنا پھرنا چھوڑ دیں گے اگر مان لیا کہ اللہ کی کتاب ہے، اور اگر یقین ہے آپ کو کہ میرے کو مر کے اللہ کے پاس جانا ہے. کوئی ہے ایسا پاگل، کوئی ایسا اتنا ڈھیٹ آدمی کہ میں اس کو یقین ہو جائے کہ 1 گھنٹے کے اندر میری موت ہونے والی ہے، میرے کو مرتے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، کیونکہ آپ کی موت اور قیامت کے دن 1 دوپہر یا 1 دن کا ٹائم محسوس ہوگا آپ کو نیند میں. آپ کا نفس جو سوئیں گا، اٹھتے ہوئے اچانک لگے گا آدھا دن سویا، چند گھنٹے سویا تھا. سامنے آ گئی قیامت، چاہے وہ آدم اٹھو، نوح اٹھو، ابراہیم اٹھو 4000 سال 10,000 کے سال پھر اٹھے تو وہ آدھا دن نظر آئے گا. یہ قرآن میں لکھا ہوا، ایک جگہ نہیں کئی جگہ ہے. تو جب اتنا کم ٹائم ہے آپ کے مرنے کے بعد پھر اٹھنے کے لیے، اگر کسی کو یہ یقین ہو جائے تو یقین کب ہوگا؟ جب یہ قرآن کو ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس پہ عمل کریں گے، لوگوں تک پہنچائیں گے. بار بار یہ بات میں جب ریپیٹ کروں گا تو میں بھی بولوں گا یار میں تو لوگوں کو سمجھا رہا ہوں اور میں خود غافل ہوں اس بات سے کہ میری موت پکاری ہوئی ہے قرآن کے خلاف جانے کے لیے. 10 وقت سجدہ کر کے بول رہا ہوں یا اللہ آج پھر بحث ہوئی، آپ میرے معاملے میں کوئی معاملے میں ڈسٹرب ہوں یا میرے کو پتہ نہیں مل رہا، ایک نیا دلیل اللہ تعالیٰ بھیج دے رہے ہیں، یہ لو اس سے سمجھا کے دیکھو. یا پھر میرے کو شیطان بھٹکا رہا ہے، میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بول رہا ہوں، لوگ بول رہے ہیں آپ جتنا علم حاصل کرے اتنا بڑا شیطان آپ کے پیچھے ہے. اس کا مطلب اللہ دھوکہ دے رہا ہے میرے کو. میں اس سے پوچھ رہا ہوں اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں شیطان مردود کے شر سے، انہیں میرے کو ڈھکلتے جا رہا ہے. تو پھر کیا فائدہ ہے ایسے اللہ کو پوچھنے کا؟ اہدنا الصراط المستقیم بول رہا ہوں، انہوں میرے کو گمراہ کر رہے ہیں. اللہ میں اپنے گناہوں پہ پچھتاوا کر رہا ہوں، استغفار کر رہا ہوں، ربنا ظلمنا انفسنا، اور ظلم کر رہے ہیں میرے کو جہنم میں ڈالے. تو ایسا کر کے آدمی دین چھوڑ دیتا. جو دھوکے آپ میرے کو دے، پہلے آپ خود عمل کرنا نہیں چاہتے، خود علم حاصل نہیں کرتے. کوئی مولوی بیٹھے بیٹھے 2 کوڑی کا آپ کو بول دیا کہ جو جتنا علم حاصل کرے گا اتنا بڑا شیطان اس کے، تو سب سے بڑا شیطان تو رسول اللہ کے ساتھ تھا. پھر کیا بولنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اچھا وہی بول دیے، وہاں سے بھی ایک رستہ نکالے. صحابہ پوچھے تھے یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی ایک شیطان پیدا ہوا تھا؟ ہاں پیدا ہوا تھا، میں اس کو مسلمان کر دیا. تو میں بھی کر دیا مسلمان، اس کے جیسے اور 25 کو کر دیا مسلمان. تو اب کیا بولتے آپ؟ تو اب صحابہ پوچھنا اچھا وہ ثبوت پیش کیجئے، کیا کیا نام رکھے؟ پہلے اللہ ملیہ تھا، اب عبد الرحمن عبداللہ رکھ دیے، کیا وہ جنوں کے نام؟ میں بھی بتاتا ہوں، پہلے گنیش تھا، مہیش تھا، پھر اس کے بعد اس کو راکیش بڑھا دیا. یہ بکواس باتیں ہیں. بہرحال اپنی زندگی میں یاد رکھیے، ایک پبلک میٹر ہے، ایک پرسنل میٹر ہے، ایک آپ کی پرائیویٹ لائف ہے. کوئی شوہر اپنی بیوی کو نہیں بولتا چلو دونوں مل کے حمام میں جا کے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، میرا لہجہ سخت ہے، آپ کو اس میں سے جو بات سمجھ میں آ رہی لے لیجئے. میرے اگر غصے پہ غور کر سکتے تو سمجھیے کہ میرے دل پہ کیا گزر رہی ہوں گی. میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جہالت حد کو پہنچی ہوئی ہے. مسجدوں میں زنا ہو رہے ہیں، بچیاں اسلام چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں، لوگ قرآن کو جلا دے رہے ہیں. آپ لوگوں کو کان پہ جوں نہیں رہ رہی، ہمارے مولویوں کو احساس نہیں ہو رہا، شرم حیا نہیں آ رہی. پھر الزام میرے اوپر رکھ دیتے کہ بھائی آپ بہت سخت بولتے. اللہ کے رسول کا یہ طریقہ تھا کہ اللہ کے رسول بھی جوتا ہاتھ میں لیے، اللہ کے رسول تلوار اٹھا کے کاٹ دو بولے، گلے کاٹ دو بولے. وہ ہماری طاقت نہیں ہوتی. جب آپ وہاں پورے مل کے جمع ہوں گے اور 313 مسلمانوں کا ایمان رکھیں گے تو ہم لڑیں گے جا کے کسی سے یا مر جائیں گے پھر اللہ کا نام لے کے. السلام علیکم.